دیکھیں کتنی پاور کا مس یوز ہو رہا ہے. جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے وہ جیل میں بیٹھا ہے. خدا گواہ ہے اگر یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوتا میں ان کے حق میں بولتا, مظلوم کے حق میں بولتا. ظلم ہو رہا ہے جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے. جب طاقتور تالے عظمات چپ چاہے گولیاں ماریں, مرزکے میں گولیاں ماریں, اسلام آباد ڈی چوک کے سامنے 26 نومبر کو گولیاں ماریں, کولیٹرل ڈیمیج ہو, لوگ بچے مریں, کوئی چیک کرنے والا ہو, کوئی جواب دہی نہ ہو. کہیں تو کسی قاتل سے پوچھنا چاہیے. اگر پریزیڈنٹ کسی بے گناہ کو قتل کر دے اس سے نہیں پوچھا جائے گا. ہر آدمی جواب دہ ہے, ہر آدمی جواب دہ ہے, چاہے وہ آرمی چیف ہو, چاہے وہ نیول چیف ہو, چاہے وہ جج ہو, چاہے وہ ایئر فورس کا چیف ہو, چاہے کوئی بھی ہو, ہر کوئی جواب دہ ہے اور اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ طاقتور کو راضی کرنے کے لیے ہم اپنا سب کچھ تباہ برباد کر دیں. پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں, دنیا دیکھ رہی ہے ہمیں, اس پارلیمنٹ کو. یہ وہ پارلیمنٹ ہے جس نے آئین پاس کیا تھا 73 کا آئین. یہ وہ پارلیمنٹ ہے, وہ جگہ ہے. خدا بھی ہمیں دیکھ رہا ہے, ہم اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. سمیع بصیر ہے, خدا دیکھ رہا ہے, اس کے ملائکہ دیکھ رہے ہیں, عوام دیکھ رہے ہیں. ہم جو کر رہے ہیں, یہ جو رقص ہو رہا ہے طاقتور کے سامنے ان آئینی ترامیم کی شکل میں, ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. آپ اگر اس طرح سے کریں گے یہ قابل قبول نہیں ہے. کوئی نہیں مانتا اس کو, کوئی نہیں مانے گا اس کو. اس لیے ضروری ہے کہ اس طرح کی آئینی ترامیم سے اجتناب کیا جائے اور ہمیں کوئی عوام کو ان بورڈ لیا جائے, ہمیں ان بورڈ لیا جائے, سب کو ان بورڈ لیا جائے. اور پاکستان کے اندر طاقتوروں کے لیے, ان کو کنٹرول رکھنے کے لیے سخت چیکس بنائے جائیں. ایسے چیکس ہوں کہ فرار نہ کر سکے ان سے کوئی طاقتور. جس کو ہم پاور دیتے ہیں اس کو انسان ہونا چاہیے, اس کا اعلیٰ اخلاق ہونا چاہیے. اب پولیس والا آدمی کسی کو پکڑتا ہے, حق کا پکڑے, ملزم ہے پکڑے, تھپڑ مارنا اس کا حق نہیں ہے, گریبان پکڑ کے اس کو سیٹنا اس کا حق نہیں ہے. یہ انسانیت کی توہین ہے. لہٰذا طاقتوروں کے اوپر چیک ہونے چاہیے. ایک ایس ایچ او پر چیک نہ ہو, وہ کتنا فرعون بن جاتا ہے, کتنا فرعون بن جاتا ہے. ہمیں فرعون نہیں بنانا چاہیے چھوٹے بڑے آئینی ترامیم کے ذریعے, فرعون نہیں بنانا چاہیے, نمرود و شداد نہیں بنانا چاہیے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بیلنسڈ ہوں, متوازن ہوں, جس سے آئین کی حرمت میں اضافہ ہو, عوام کی رضایت اور حمایت بڑھے, ہماری عزت اور آبرو بڑھے, پارلیمنٹیرین کی عزت بڑھے, نہ یہ کہ خاک میں ملتی رہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو نہیں مانتے, اس طرح کے طریقہ کار کو نہیں مانتے کہ آپ ابھی دے رہے ہیں, ابھی اس ٹائم ہمیں دے رہیں گے. یہ ایسے آئینی ترامیم ہوتی ہے, یہ لو پڑھو جاؤ کمیٹی کے اندر, یہ ایسے ہوتا ہے کہ وقت چاہیے اس کے لیے. جیسے آپ کے بڑوں نے 18ویں آئینی ترمیم پاس کی, جیسے آپ کے بڑوں نے آئین بنایا ہے, وہی پریکٹس ہونی چاہیے. اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. آپ کنسنسس بنائیں, بسم اللہ لے کے آئیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں. ایمن ولی کو بھی اس حوالے سے جو ہے پازیٹیو ہونا چاہیے. ہماری باتیں کسی کے خلاف نہیں ہیں, کسی کے خلاف نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہو تبدیل ایسا دیکھ لیجیے. میں آخری بار کہتا ہوں کہ سر چیئرمین صاحب آپ اس ایوان کے کسٹوڈین ہیں, خدا کے لیے دیکھیں کتنی پاور کا مس یوز ہو رہا ہے. جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے وہ جیل میں بیٹھا ہے. خدا گواہ ہے اگر یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوتا میں ان کے حق میں بولتا, مظلوم کے حق میں بولتا. ظلم ہو رہا ہے جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے. لہٰذا آپ کے ساتھ ہوتا, میں آپ کے بڑوں کا معتقد ہوں, انہوں نے جوان مردوں, بہادروں, شیروں کی طرح حق کا ساتھ دیا ہے, اور آپ سے بھی وہی توقع ہے مجھے. اس لیے ضروری ہے کہ کسی پر بھی ظلم ہو جائے, کسی پر بھی ظلم ہو جائے اس کا ساتھ دیں گے. جہاں صاحب بیٹھے, کوئی بیٹھا ہے, آپ کو یہاں پر اٹھائے گا, ظلم کرے گا, آپ کا ساتھ دیں گے. عمران خان مظلوم ہے, اس پر بے جا پرچے کا FIR کاٹی گئی ہے. کوئی طاقتوروں سے پوچھنے والا کیوں ہے, یہ کیوں سے ملاقات نہیں ہو سکتی؟ ہر جیل میں قیدی کے کچھ حقوق ہوتے ہیں. حق کو روندنا, حق نہ دینا ظلم ہے. خدا نے حق دیا ہے, اللہ نے حق دیا ہے, آئین نے حق دیا ہے, قانون نے حق دیا ہے. یہ کیوں اس پر عمل نہیں ہوتا؟ ایسے جیلی FIR کاٹ لی, کوئی کسی سے پوچھنے والا ہے؟ یہ عدلیہ اپنا وقار کھو چکی ہے. سر آپ نے جو ترامیم کی 26 ساری طریقے پر کچھ بھی نہیں رہا وقار. کاش کنسنسس کے ساتھ ہوتا, وہ بھی لوگوں کو بٹھایا جاتا. اس طرح سے آپ کہتے ہیں نا کہ بنڈل کی شکل میں ترامیم 1 2 3, ابھی کہہ رہے ہیں 28ویں بھی آنے والی ہے. آپ یہاں کوئی کاؤنٹیبل ہے؟ غزہ کے لیے آپ فوج بھیج رہے ہیں. میں نے جو ٹی وی پہ سنا ہے, وہاں ایک وزیر کہہ رہے تھے کہ ہم حماس سے اسلحہ واپس لیں گے. حماس ایک لیجیٹیمیٹ ریزسٹنس ہے, وہاں پر اپنی مادر وطن پر قبضہ کرنے والوں سے لڑ رہی ہے, ان کا حق ہے قانونی آئینی. یونائٹڈ نیشن اس کی اجازت دیتی ہے. آپ یہی
آپ یہی کچھ کریں گے کشمیر میں بھی؟ کشمیر کے لوگوں کا حق ہے قابضوں سے لڑیں، ان کا حق ہے ہر وہ طریقہ کار جو یونائٹڈ نیشن نے اور سیکیورٹی کونسل نے اجازت دیا وہ کریں۔ آپ آ رہے ہیں، آپ جو اسرائیل کام نہیں کر سکا آپ وہ کریں گے، خدا نہ کرے خبر صحیح ہو، یہ جھوٹ ہونا چاہیے، یہ ہمارے پاکستان کے عوام کے خلاف ہے، قائد اعظم کے نظریے کے خلاف ہے، علامہ اقبال کے فرامین کے خلاف ہے، اور پاکستان کے غیرت مند مسلمان کبھی یہ برداشت نہیں کریں گے۔ آپ اکاؤنٹیبل سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، پرائم منسٹر کو، سب کو پارلیمنٹ میں آنا چاہیے۔ آپ جو معاہدے کر رہے ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں، جو گفتگو کر رہے ہیں، بتاؤ یہاں پر یہ کس لیے ہے؟ یہ عوام کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے۔ آپ کو طاقت دے گی جب آپ عوام پارلیمنٹ کو طاقتور بنائیں گے، حکومت طاقتور ہو جائے گی، سارے لوگ طاقتور ہو جائیں گے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، آپ معاہدے کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں، ہم بتاتے نہیں ہیں کیا شرائط ہے، کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا۔ کیا پاکستان کوئی کسی کیا اسے کہتے ہیں بادشاہت ہے؟ اگر یہ جمہوری پاکستان ہے، ہر ایک اکاؤنٹیبل ہے اور پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہے،